ہاشم بیڈ روم میں خوشی سے سرشار تھا۔ جیسے ہی عالیہ بیڈ روم میں داخل ہوئی وہ اس کی طرف لپکا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کافی دیر وہ دونوں خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے سے لپٹے رہے۔ ہاشم نے عالیہ سے الگ ہوتے ہوئے اسے کندھوں سے تھام کر پوچھا، اب تو میں چھچورا نہیں ہوں نا؟ میں اب کسی کے سامنے آپ کو نظر بھر کے دیکھتا بھی نہیں ہوں۔ جب ڈاکٹر صاحب نے آپ کی صحت کے متعلق بتایا اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو اپنی باہوں میں بھر کر خوشی سے چوموں۔ عالیہ نے ہلکا سا قہقہ لگایا، پھر کہنے لگی، اب آپ بہت اچھے بچے بن گئے ہیں۔ عالیہ نے اپنا ہاتھ ہاشم کے کندھے پر رکھا، پھر بولی، صوفے پر بیٹھ کر بات کریں۔ ہاشم نے بھی کسی اچھے بچے کی طرح مسکرا کر رضامندی ظاہر کر دی۔ وہ دونوں صوفے پر ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے ساتھ ساتھ بیٹھ گئے۔ کل سے آپ زیادہ سوچ رہے ہیں اور بول کم۔ میاں جی کے حجرے میں آپ نے کیا دیکھا تھا؟ عالیہ کی باتیں سنتے ہی ہاشم کے چہرے پر کچھ اندیشے، کچھ خدشے نظر آنے لگے۔ عالیہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہاشم بتانا نہیں چاہتا، اس لیے اس نے بات کا رخ ہی بدل دیا۔ ولیمے کی دعوت کے کارڈ چھپوانے ہیں کیا؟ آپ سے زیادہ ذہین عورت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، ہاشم نے بڑی سنجیدگی سے بتایا۔ عالیہ نے ہاشم کی سنجیدہ بات مذاق میں بدل دی، دلہن بننے سے پہلے ہی عورت ہو گئی میں نے میاں جی کے حجرے میں میاں جی کو دیکھا، وہ کتنی دیر مجھ سے باتیں کرتے رہے۔ پچھلے 36 گھنٹوں میں مجھے میرے دونوں سوالوں کے جواب مل گئے۔ کون سے سوال؟ عالیہ نے پوچھا۔ ماما پاپا کی اچانک موت سے مجھے شدید صدمہ پہنچا تھا۔ میں اکثر روح کے بارے میں سوچتا رہتا۔ ایک دن ریشم نے مجھ سے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے کہا، یہ روح کیا ہوتی ہے؟ اس نے مجھے ایک فلم دیکھنے کا مشورہ دیا۔ وہ فلم دیکھ کر بھی میرے کچھ پلے نہیں پڑا۔ میں نے میاں جی کے ڈیرے پر جانا شروع کر دیا۔ وہاں جو بھی ان سے ملنے آتا وہ یہی کہتا، میاں جی دعا کر دیں۔ عالیہ کی سنجیدگی دیکھ کر ہاشم نے فٹ سے بتایا، ریشم ماڈلنگ کرتی ہے پر میرا اس سے اب کوئی چکر نہیں۔ ہاشم کی بات سن کر عالیہ مسکرا دی۔ آپ مسکرائی کیوں؟ میں تب سے سوچ رہی تھی مجھے شفا کیسے ملی۔ یہ تو میاں جی کی دعا ہے۔ میاں جی کی دعا؟ ہاشم حیران ہوا۔ ہاں، میاں جی نے میرے لیے دعا فرمائی تھی، یا اللہ کملی والے کے صدقے اس بچی کو لمبی بابرکت عمر عطا کر دے۔ عالیہ نے کھلی آنکھوں سے تصور میں میاں جی کو دعا کرتے ہوئے دیکھا۔ عالیہ اور ہاشم دونوں خاموش تھے۔ چند منٹ بعد عالیہ بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگی، شدید نفرت کے باوجود میں نے ہمیشہ شاہ زمان کی بخشش اور صنم کی ہدایت کے لیے بھی دعا مانگی۔ کبھی اماں اور میاں جی کا خیال ہی نہ آیا۔ وہ کیوں؟ ہاشم نے پوچھا۔ ہاشم صاحب، انسان اتنے ذہین اور نیک ہوتے نہیں ہیں جتنے دنیا والے سمجھتے ہیں۔ میں سمجھا نہیں، ہاشم نے بتایا۔ یہ اللہ کا کرم ہی ہوتا ہے، جو اس کا دل سے ذکر کرتا ہے اللہ اس کا چرچا کرنے لگ جاتا ہے۔ آج جب میں میاں جی کے قبر پر گئی تو مجھے پیری اور فقیری کی سمجھ آ گئی۔ پیری اور فقیری؟ ہاشم تھوڑا الجھ گیا۔ میرے دادا شاہ چانن فقیر تھے اور شاہ زمان پیر بننا چاہتا تھا، اسی لیے شاہ چانن نے شاہ زمان کی جگہ محمد ثقلین کو اپنا خلیفہ بنایا۔ فقیر عام قبرستان میں دفن ہوتا ہے اور پیر کا مزار بن جاتا ہے۔ شاہ چانن کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میاں جی بھی عام قبرستان میں ہی دفن ہوئے۔ رفیق شاہ بھی پیر بننا چاہتا تھا کیا؟ ہاشم نے رک کر پوچھا۔ ہاں، اس نے سوتے ہوئے بیمار نور بخش کے منہ پر تکیہ رکھ کے اس کا قتل کیا تھا۔ عالیہ کے بتاتے ہی ہاشم نے فٹ سے پوچھا، آپ کو کس نے بتایا؟ عالیہ ارد گرد دیکھنے لگی۔ ہاشم نے فوراً پوچھا، کیا دیکھ رہی ہیں؟ اپنا موبائل، عالیہ نے بتایا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور بیڈ کی سائیڈ ٹیبل والی دراز سے اپنا موبائل نکال لائی۔ ایک ویڈیو کلپ پلے کر کے اس نے موبائل ہاشم کو پکڑا دیا۔ رفیق شاہ دبے پاؤں نور بخش کے حجرے میں داخل ہو رہا تھا۔ جاتے ہی اس نے چٹائی پر پڑے ہوئے گاؤ تکیے کو اٹھایا اور سوئے ہوئے نور بخش کے منہ پر رکھ کر اسے زور سے دبا دیا۔ نور بخش تڑپنے لگا اور اس کی موت ہو گئی۔ ویڈیو کلپ ختم ہوتے ہی ہاشم نے پوچھا، یہ ویڈیو کس نے بنائی؟ ملنگ نے، عالیہ نے بتایا۔ ملنگ نے؟ ہاشم ششدر رہ گیا۔ جنہیں ہم ملنگ سمجھتے ہیں وہ بڑے پراسرار ہوتے ہیں۔ عالیہ نے رائے دینے کے بجائے تھوڑا توقف کیا، پھر بولی، لانگڑی اور ملنگ شاہ چانن کے عقیدت مند تھے۔ انہیں بھی میری طرح لگتا تھا کہ میاں جی نے مال بنانے کے لیے خلافت ہتھیائی ہے۔ میاں جی نے مال بنانے کے بجائے اپنی جمع پونجی بھی میرے نام کر دی۔ کون سی جمع پونجی؟ ہاشم نے سوال کیا۔ میاں جی ریلوے میں ملازم تھے، ریٹائرمنٹ پر جو رقم ملی اسے سڑک کنارے 8 کنال زمین خریدی، جاتے جاتے اس زمین کی رجسٹری بھی میرے نام کر گئے ہیں۔ عالیہ افسردہ تھی اور ہاشم کچھ سوچ رہا تھا۔ ملنگ کے پاس موبائل کہاں سے آیا تھا؟
ہاشم یکدم بول اٹھا۔ حالیہ مسکرانے لگی، پھر اس دن کو یاد کرتے ہوئے بتانے لگی، ایک دن میں میاں جی سے ملنے گئی، ایک عزت مند نے ان کو ایک قیمتی موبائل کا تحفہ دیا، انہوں نے رکھ لیا۔ جب وہ باہر تک مجھے چھوڑنے آئے تو انہوں نے وہ موبائل ملنگ کو دیتے ہوئے کہا، ملنگ جی یہ رکھ لو، ڈیوٹی کرنے میں کام آئے گا۔ میاں جی جانتے تھے کہ ملنگ اور لانگڑی ان کی ساری رپورٹ مجھے دیتے ہیں، میں نے ان 6 مہینوں میں اپنی پوری زندگی سے زیادہ چیزیں سیکھی ہیں۔ ہاشم نے سنجیدگی سے کہا، آپ کے ماما پاپا کو گزرے ہوئے بھی 6 مہینے ہوئے ہیں، ماں چھتری اور باپ اولاد کی ڈھال ہوتا ہے، عالیہ نے مسحور کن انداز میں بتایا۔ ہاشم تحسین آمیز نظروں سے عالیہ کو دیکھنے کے بعد اس کے گلے لگ گیا۔ اب آپ ہی سب کچھ ہو میرے لیے، ہاشم نے آنکھیں بند کرتے ہوئے عالیہ کے کندھے پر سر رکھ کے کہا۔ میں آپ کی چھتری ہوں اور آپ میری ڈھال، عالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کسی کی ذات میں صفات کو تلاش مت کرو، ہم کسی کی ذات میں ظاہری صفات دیکھ کر اس کے رتبے کا اندازہ لگاتے ہیں، ذات میں ذات کو ڈھونڈو، اپنی شہرت مت دیکھو، اپنی حیثیت کو جانو، اس کی حقیقت کے سامنے تمہاری حیثیت کیا ہے؟ سوال دوسرے کی عملی قابلیت پرکھنے کے لیے مت پوچھو۔ بابا جی دودھ پتی چائے کے شوقین نے بابا تیمور کی طرف دیکھ کر دائیں ہاتھ کو فضا میں بلند کیا تھا، ایک لمحے کے لیے چائے کو پھینکتے ہوئے بابا تیمور کے ہاتھ رکے۔ بابا تیمور نے سر کو ہاں میں جنبش دیتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ گاہک کا استقبال کیا۔ میں چلتا ہوں، تابش نے تجمل اور قدسیہ احد کے سامنے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ چائے تو پیتے جاؤ، تجمل نے زور دے کر کہا، تھوڑا بزی ہوں، ٹیک کیئر۔ تابش نے تجمل کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہاں سے اٹھ کر چل دیا۔ جو جتنا مصروف ہے اصل میں وہ اتنا ہی فارغ ہے، بابا تیمور نے اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے تابش کو کہا، مگر اپنی نظریں چائے کے برتن پر ہی مرکوز رکھیں۔ تابش کے جانے کے بعد بابا تیمور نے چائے کے برتن سے چائے کے برتنوں میں ڈال کر سب گاہکوں کا آرڈر پورا کیا۔ سب گاہکوں کو فارغ کرنے کے بعد جو چائے بچی وہ پھر سے چولہے پر رکھ دی۔ گاہکوں کو ان کے ٹیبلوں پر چائے پہنچانے کے بعد بابا تیمور نے باقی چائے چینی کی 3 پیالیوں میں ڈیلی اور وہ پیالیاں ٹرے میں رکھ کر تجمل اور قدسیہ کے سامنے والی تابش والی جگہ پر جا بیٹھے۔ ابھی بابا تیمور بیٹھے ہی تھے کہ 2 بندے دکان کے اندر داخل ہوئے۔ بابی حسانو بھی 2 کپ چائے پلا دو، ان میں سے ایک بولا۔ دودھ ختم ہو گیا۔ بابا تیمور نے دونوں ہاتھوں سے چائے کی پیالی کو اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے انہیں بغیر دیکھے ہی کہہ دیا۔ قدسیہ نے لمحہ بھر ان 2 آدمیوں کی طرف دیکھا، وہ دونوں آدمی مایوسی سے وہاں سے چلے گئے۔ قدسیہ چائے کی پیالی اوپر اپنی شہادت والی انگلی پیالی کی اوپری کنارے پر گھما رہی تھی۔ بابا تیمور نے قدسیہ کی انگلی کی طرف دیکھا تو کہنے لگے، چیزیں دائروں میں سفر کر رہی ہیں، دائرے پر جہاں بھی انگلی رکھیں دائرہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، دائرے کا آغاز اور اختتام ہے ہی نہیں۔ بابا تیمور یہ کہہ کر خاموش ہو گئے، اپنی چائے ختم کی اور اپنی دکان سمیٹنے لگے۔ تم تو بیٹھو گی ابھی؟ بابا تیمور کے اپنی جگہ سے اٹھنے کے بعد تجمل نے قدسیہ سے سوال کیا۔ قدسیہ نے مسکرانے پر ہی اتفاق کیا۔ بابا جی کہیں پر پہنچنا ہے، مجھے بھی اجازت دیں۔ تجمل آگاہ کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ تجمل، تابش اور قدسیہ تینوں کالج فیلو تھے۔ تجمل اور تابش شروع سے کنفیوز تھے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ قدسیہ کو بچپن سے لکھنے کا شوق تھا۔ تابش نے مقابلے کا امتحان دیا جس میں وہ پاس بھی ہو گیا، اس لیے اس نے پولیس فورس جوائن کر لی۔ تابش اور کچھ نہ کر سکا تو اس نے وکالت کی ڈگری لے لی۔ قدسیہ اب ملک کی ایک معروف مصنفہ ہے۔ قدسیہ حسب معمول اپنی عادت کے مطابق سب گاہکوں کے جانے کے بعد بھی بیٹھی رہی۔ بابا تیمور نے اپنے سارے برتن دھو کر اپنی اپنی جگہ پر لگا دیے، دکان کے لکڑی کے کواڑوں میں سے ایک بند کر دیا۔ قدسیہ خانہ کعبہ کے چکور کالے لباس میں ملبوس قاصہ نور عمارت کے گرد دائرے میں گھوم رہی تھی۔ چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، آپ پی لو بیٹی۔ بابا تیمور کی آواز سے قدسیہ کی دیوار پر لگی ہوئی خانہ کعبہ کی سینری سے نظر ہٹی تو قدسیہ نے پوچھا، خانہ کعبہ کی بلڈنگ تو چکور ہے، حدود اربع پتہ نہیں، اونچائی 13 میٹر سے زیادہ ہے، پھر بھی ہم اس کے گرد دائرے میں گھوم کر منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اس کی اونچائی میٹروں میں نہیں سما سکتی، جہاں پر اونچائی ختم ہوتی ہے وہاں سے خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھتی ہیں۔ اب رہا منزل کا سوال، منزل تو کوئی نہیں ہے، بس چلنا ہے، چائے پیو۔ بابا تیمور نے پہلے سوالی انداز میں خود ہی سے کئی سوال پوچھے، پھر جواب دیا اور ساتھ ہی حکم بھی دے دیا۔ قدسیہ ایک ہی سانس میں ساری چائے پی گئی، پھر خالی پیالی اپنے سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔
چائے تو گرم پینی چاہیے، تم کیوں ٹھنڈی پیتی ہو بیٹی؟ بابا تیمور نے جانتی نظروں سے قدسیہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خود ہی عادت ڈالی ہے بابا جی، قدسیہ نے بابا تیمور کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے بتایا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو بڑے غور سے دیکھا۔ منزل نہیں تو پھر ہم ایک جگہ سے دوسرے مقام پر کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ قدسیہ نے الجھن سے چائے کی پیالی کے کناروں پر اپنی انگلی گھماتے ہوئے اگلا سوال پوچھ لیا۔ شیطان سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتا ہے، آپ کا جواب میرے سوال سے مطابقت نہیں رکھتا۔ قدسیہ نے بابا تیمور کا جواب سننے کے بعد فوراً کہہ دیا، وہ کسی مکان میں نہیں رہتا، مگر کوئی مکان اس سے خالی بھی نہیں۔ تو پھر ہم خانہ کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ قدسیہ نے بابا تیمور کے چہرے پر ٹٹولتی نظریں ڈالتے ہوئے اگلا سوال کیا۔ تمہارے سوال کا جواب تو میں دے چکا ہوں، وہ کسی مکان میں نہیں رہتا، مگر کوئی مکان اس سے خالی بھی نہیں ہے۔ سجدہ مکان کو نہیں، سجدہ تو ذات کو ہے۔ اس کے نور کی تجلیاں کعبے پر پڑتی ہیں، اس لیے کعبے کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ سجدوں سے وہ مل جاتا ہے کیا؟ قدسیہ نے بےتابی سے پوچھا۔ ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی طرف وہ ہجرت کرتا ہے، بابا تیمور نے بتایا۔ وصل کی طرف ہجرت کی جائے تو کیا وصل مل جائے گا؟ قدسیہ کے لہجے میں بے چینی اور درد تھا۔ بابا تیمور کے ہونٹوں پر میٹھی سی مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی سفید داڑھی پر دایاں ہاتھ پھیرا، پھر اپنے نچلے ہونٹ پر شہادت کی انگلی رکھی جیسے اس کے اوپر تالا لگا دیا ہو۔ کچھ دیر توقف کیا، پھر کہنے لگے، قدسیہ یہ جو فراق ہے یہی تو اصل میں وصل ہے۔ فراق اور وصل کے چکر میں مت پڑو، بس اتنا جان لو وہ موجود ہے، ہم ہی غائب ہیں۔ میں نے جرمن، رشین، انگلش، اردو کا سارا لٹریچر پڑھا ہے، پھر بھی معرفت سمجھ نہیں آئی۔ قدسیہ نے اپنی لا علمی ظاہر کر دی۔ پڑھا لٹریچر ہے اور طالبہ معرفت کی ہو۔ معرفت کی پہلی سیڑھی محبت ہے اور دوسری خدمت۔ یہ کہہ کر بابا تیمور نے توقف کیا۔ تیسری سیڑھی کیا ہے؟ قدسیہ نے یکلخت پوچھ لیا۔ نفرتوں کے جہاں میں لوگ پہلی سیڑھی تک بھی نہیں پہنچ پاتے، بابا تیمور نے زیر لب مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے محبت پر کئی افسانے، ناولٹ اور ناول لکھے ہیں۔ قدسیہ کے لہجے سے فخر جھلک رہا تھا۔ بابا تیمور کچھ دیر قدسیہ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہے۔ چہرے پر کاسہ طلب تو تھا، مگر آواز میں ابھی بھی فخر کی گھن گرج باقی تھی۔ قدسیہ، تم نے اپنے تخیل اور علم سے اپنے اندر سے کئی کتابیں نکالی ضرور ہیں، مگر اپنے من کے گھڑے کے پیندے میں پڑے ہوئے آب حیات کی لذت سے محروم ہو۔ من کا گھڑا، آب حیات۔ قدسیہ حیرت سے بابا تیمور کو تک رہی تھی۔ جسے تم دل کہتی ہو وہ من نہیں ہے، جسے تم آب حیات سمجھتی ہو وہ تو آب جذبات ہے۔ معرفت جذبات سے نہیں ملتی، یہ تو احساسات سے ملتی ہے۔ مجھے آپ کی کسی بات کی سمجھ نہیں آئی، قدسیہ نے دھیمے لہجے میں بتایا۔ بچپن میں پیاسے کوے کی کہانی تو پڑھی ہوگی۔ کوے نے اپنی پیاس بجھانے کے لیے جذباتی ہو کر نہ تو گھڑے میں گھسنے کی کوشش کی اور نہ ہی اسے توڑنے بیٹھا۔ وہ اس میں بس چھوٹے چھوٹے کنکر ڈالتا رہا۔ کتابیں بھی کنکر ہی کی طرح ہوتی ہیں، سمجھ آ جائیں تو آب حیات پینے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، اگر نہ سمجھ آئے تو قائل ضرور کر دیتی ہے۔ مان کے گھڑے میں کتابیں پڑھ پڑھ کر ڈالتے جاؤ، جو پیاسے کوے کے کنکروں کی طرح آب حیات کو اوپر لیتی آئیں گی۔ اگر آب حیات تمہارے ہونٹوں کو نصیب ہو گیا، پھر تمہارا قلب روشن ہو جائے گا۔ اب یہ قلب کیا چیز ہے؟ قدسیہ نے صرف قلب پر زور دے کر پوچھا، جیسے باقی سارے باتیں سمجھ آ گئی ہوں۔ دل، من اور قلب۔ دل سے تو تم واقف ہی ہو، میں نے تمہاری ساری کتابیں پڑھی ہیں۔ تم دل کو من اور قصق کو محبت سمجھ بیٹھی ہو، ایسا ہرگز نہیں۔ قصق محبت کی معمولی سی چنگاری کا نام ہے، دل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھو، من کو مارنے سے قلب زندہ ہوتا ہے۔ لہریں سمندر سے ہیں، سمندر لہروں سے نہیں ہے۔ سمندر حقیقت ہے اور لہریں کچھ نہیں۔ جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو جان لیا۔ پہچاننے کے بعد بھی تم رہو گی لہر ہی، سمندر نہیں بن سکتی۔ محرومی، افلاس اور غربت کفر سے جا ملتے ہیں۔ غریب کی مدد ہرگز مت کرنا، بلکہ اس کی غربت دور کرنے میں مددگار بننا۔ جہاں ہدیہ دیا جاتا ہے وہاں صدقے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خیانت محبت میں بھی جرم ہے اور عزت میں بھی۔ دوسروں کی عزت کرنے سے دلوں میں محبت کی کونپلیں کھلتی ہیں۔ یار کی مرضی کو رقص کہتے ہیں۔ رقص اصل میں اطاعت کا نام ہے۔ اسلام جاہلوں کا نہیں، علم والوں کا دین ہے۔ ایک اور بات یاد رکھنا، علم سے غرور جنم لیتا ہے اور علم سے انسان پھول بھی جاتا ہے، اگر نہ پھولے تو پھر پھل لگتا ہے۔ بابا تیمور نے بہت ساری نصیحتوں کے بعد خاموشی اختیار کی۔ شام کی سیاہی دن کے اجالے کو کھا چکی تھی۔ پرندے اپنے گھروں کو پلٹ چکے تھے۔ مغرب کی اذان سے پہلے پرندے درختوں کی شاخوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو سارے دن کا حال احوال سنا رہے تھے۔ آپ نے مجھے اتنے مہینوں میں اتنی باتیں نہیں بتائیں جتنی آج بتائی ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ قدسیہ نے دبے لہجے میں اختصار کے ساتھ پوچھا۔
بابا تیمور کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ کہنے لگے، قدسیہ، بہت ساری وجوہات ہیں، زندگی اور موت کا کیا بھروسہ، دوسری بات اہل سے چھپانا اور جہل کو بتانا دونوں ہی جرم ہیں، تم طالب بھی ہو اور اہل بھی۔ آخر میں سب سے اہم اور سب سے خاص بات، کسی کی ذات میں صفات کو تلاش مت کرو، خود کی ذات میں صفات پیدا کرو، کیونکہ رسالت سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں مکمل تھے۔ ہزار کوششوں کے باوجود دوسرے مذاہب کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگلی نہیں اٹھا سکے، اس لیے وہ رسالت پر حملہ کرتے ہیں۔ تم سب سے پہلے اپنا کاسہ ذات پکا کرو، کیونکہ کچے برتن گرمی اور ٹھنڈک کی شدت برداشت نہیں کر سکتے۔ کاسہ ذات پکا کرو۔ مغرب کی اذان شروع ہو گئی تھی۔ قدسیہ دکان سے باہر نکل آئی۔ بابا تیمور نے قدسیہ کے باہر آنے کے بعد اپنی دکان کے دونوں کواڑ اندر سے بند کیے اور خود دکان کے اندر سے اوپر جاتی ہوئی سیڑھیوں سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ قدسیہ سامنے فٹ پاتھ پر بیٹھی ہوئی ملنگ کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ملنگ کے مکڑے پر اس کی وجاہت واضح نظر آ رہی تھی۔ قدسیہ نے تھوڑی دور کھڑی فروٹ کی ریہڑی سے کچھ پھل خرید کر ملنگ کے پاس رکھ دیے۔ ملنگ نے جلدی سے ایک سیب اٹھایا اور پاگلوں کی طرح کھانے لگا۔ بابا تیمور اپنے کمرے کا کھڑکی کا ایک کواڑ کھول کر یہ سب دیکھ رہے تھے۔ قدسیہ اس سب سے انجان تھی۔ کثک سے محبت کی طرف پہلا قدم اٹھایا ہے۔ بابا تیمور نے مسکراتے ہوئے خود کلامی کی اور کھڑکی کا کواڑ بند کر دیا۔ قدسیہ جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ونڈو اسکرین سے ایک بار اس پرانی بلڈنگ کو غور سے دیکھا۔ اس کی نظروں کا مرکز بابا تیمور کی کھڑکی تھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے چلی گئی۔ چند کلومیٹر کے آگے جا کر قدسیہ نے ایک شاپنگ مال کی پارکنگ میں گاڑی پارک کی، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ لوگ بے نیاز آ جا رہے تھے۔ وہ گاڑی سے باہر نکلی، گرد و نواح کا جائزہ لیا، پھر گاڑی کے ریموٹ کی مدد سے ڈگی کھولی اور اس میں سے ایک لیدر کا چھوٹا سا شولڈر بیگ نکال کر شاپنگ مال کے فوڈ کورٹ کی طرف چل دی۔